نے جہاں پر بہت سارے ایسے کام کیے، وہاں پر امام عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے اور امام اتنا گریا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حاکم وقت نے جب امام کی حالت دیکھی کہ امام کی آنکھیں گریا کر کر کے اندر کی طرف ہو گئی ہیں، بدن بہت ضعیف ہو گیا ہے، تو اس نے امام کی حالت دیکھی اور خود گریا کرنے لگ گیا۔ امام کو احترام سے بلایا، بٹھایا، کہا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو خود شفاعت ہیں، آپ تو رسول کے بیٹے ہیں، رسول خدا شافی محشر ہیں، آپ کو کیوں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ یہی سوال رسول خدا سے بھی کیا گیا تھا، تو رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا سے بھی تو کہا تھا کہ ازواج نے کہ آپ کیوں اپنے رخسار کو گرم ریت پر یا ریت پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا نے کیا کہا؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ رسول خدا سجدے میں کہہ رہے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر میرے حال پر مت چھوڑ۔ رسول ہیں، کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ عزیزان و تمام امام یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں دنیا کی، جو میرے اپنے بدن کے اندر ہیں، میرے اطراف میں ہیں، اگر میں تا قیامت تک زندہ رہوں اور روز روزے رکھوں اور اتنے سجدے کروں کہ میرے پلکیں جھڑ جائیں گریا کر کر کے، تو بھی میں خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ شکر میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا میں نماز کے بعد سجدہ شکر تھوڑا طولانی کرتا ہوں؟ نہیں۔ عزیزان محترم، علماء کرام، خوب ٹھیک ہے ہم نے ائمہ کو ہم دور ہیں نہیں دیکھ پائے، اصحاب کو نہیں دیکھ پائے، علماء کم از کم سجدہ اتنا فجر کا تھوڑا انسان طولانی کرے، فجر کی نماز کو تھوڑا سا طولانی پڑھا کرے، تھوڑا آہستہ آہستہ، تھوڑا ذکر رکوع کا سجدے کا تھوڑا سا زیادہ کیا کرے، تاکہ انسان کچھ تو قریب ہو خدا۔ روزمرہ کی نمازیں تمہاری ایسی ہیں، اللہ اکبر کیا جلدی جلدی بس نکل گئے۔ کوئی تو وقت نکالیں کہ جہاں پر ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ لگتا ہے یہ کام مشکل ہے، مگر اسی کاموں میں لذت ہے۔ خادم حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، وہ فرماتا ہے کہ وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی جو خود حرم امام میں دفن ہے ایک صحن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زمانے میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ عبادت کیا کرتے تھے حرم میں، تو انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو جو چھت پہ جاتا ہے، صبح کھول دینا۔ خدام کہتا ہے میں نے دروازہ بند کر دیا، چھت پہ چلے گئے۔ صبح میں اٹھا تو برف پڑی ہوئی تھی، میں ایک دم دوڑا کہ میں نے تو دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں جب اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور 2-2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اوپر۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی ذکر کی گرمی نے باہر کی ٹھنڈک کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ عزیزان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وہ۔ عزیزان محترم، اس طرح علماء نے کہاں سے لیا؟ ائمہ سے لیا، سید الساجدین سے لیا، کہ جو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ماتھے پر گڑھے پڑ جاتے تھے اور کٹوانے پڑتے تھے۔ تو کوئی تو میری زندگی میں اس امام کو میں مانتا ہوں، کچھ تو میری زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ہو، کچھ تو طولانی سجدہ ہو میری زندگی کے اندر۔ امام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام کی ابا ہٹ گئی۔ میں نے کہا امام کو کہ نماز کے بعد کہ مولا آپ متوجہ نہیں تھے کہ شاید نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی؟ امام کہتے ہیں مگر تم نہیں جانتے تھے میں کس کے سامنے کھڑا تھا۔ یعنی توجہ
اس خالق کے آگے کیسی ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، بہت شور مچایا گیا، نہیں، آگ بجھ گئی، امام نماز ختم کی، امام سے پوچھا کہ مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگ گئی تھی؟ انہوں نے کہا اس آگ سے زیادہ خطرناک آخرت کی آگ ہے، میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں کیونکہ سب یہی نظر آتا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ کچھ ہو گیا چھن جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ہمیں اسی کا خوف ہے، ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ اب جاب رہے گی نہیں رہے گی، یہ رہے گا وہ نہیں رہے گا، بچے کا یہ وہ، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم پرواز ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بلندی نہیں ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ معارف اہل بیت نے ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ یہی حال آج پورے معاشرے کا ہے، پوری سوسائٹی کا ہے، فرد سے ہی سوسائٹی بنتی ہے نا، خوب سوسائٹی کوئی الگ سے تو نہیں پائی جاتی ہے، جامع معاشرہ انسان فرد سے بناتا ہے، میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، تو وہ چیز جو میں پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں نہ ہو، میں خود انجام دے رہا ہوں، وہ اگر میں خود انجام دے رہا ہوں تو میں شریک ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا ہو تو اچھائی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، تبدیلی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، اسی انتظار میں کہ وہ اچھے ہوں گے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تو سب یہی کرتے رہیں گے، تو وہ کس کے پاس آئے گا جو انتظار کر رہا ہے؟ کوئی اور آئے گا۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، حق ہے، وہ تو آئے گا، یہ نہ ہو کہ کاروان آئے اور چلا جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ مجھے اپنے لیے افسوس کرنا چاہیے۔ یہی ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا، ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ رہے میں وہاں تھا، میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریا کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پروردگار میں خطا کار ہوں، پروردگار اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے؟ ایک طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے۔ کہتا ہے وہ شخص بے ہوش ہو گیا، کہتا ہے میں پھر دیکھا، پھر کھڑا ہوا، پھر اس نے یہ کیا، جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں، کوئی اور نہیں، چوتھا امام ہے۔ میں نے ان کو اٹھایا اپنے زانوں پر تو میرے آنسوؤں سے امام کے رخسار کر امام کی آنکھ کھلی، تو میں نے کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر آپ کے بابا امام حسین، آپ کے جد امام علی، آپ کی مادر جد بی بی زہرا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کی جس میں ہے پروردگار کہتا ہے، سورہ عبس کی غالباً آیت ہے کہ روز قیامت انسان 5 لوگوں سے بھاگے گا، ایک اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ مانا جاتا ہے امیر المومنین بھی مولا فرماتے ہیں کہ اس دن ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے تمہارے لیے، تم تنہا ہوگے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا حساب ہے، تو میں کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑاؤں۔